الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. نبی شریف پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمود معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائیں. اور یہ وہ ماہ مبارک کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا اور معلم بنا کر کے مبعوث فرمایا، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا. اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں. عظیم ماہ مبارک ہے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے دروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم معلم ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو بھیجا تو اسما کی تعلیم دی، اپنے حبیب کو بھیجا، قرآن کی تعلیم دی، اور پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں ہیں، جن کا آغاز ہوتا ہے اقرأ سے. اقرأ پڑھیے. تو ہمارا جو آغاز ہوا وہ قراءت سے ہی ہوا ہے، علم سے ہوا ہے، تعلیم سے ہوا ہے. تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ پردہ کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات ہیں، لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان تمام تعلیمات کو عام کریں. اور ان تعلیمات کو عام کرنے میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں جن اسباب و وسائل کو بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں انہیں ہم بروئے کار لائیں اور ان تعلیمات کو دنیا تک پہنچائیں. اور یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہی ہر مسلمان کا فریضہ ہے، یہی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. شریعت مطہرہ کی روح سے روشنی میں جن اسباب و وسائل کو آپ اختیار کر سکتے ہیں بآسانی اپنے ماحول کے اعتبار سے، ان کے تقاضوں کے اعتبار سے، اپنے ملک کے اعتبار سے، اپنی لیاقت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی تعلیم کے اعتبار سے، اپنی ترقی کے اعتبار سے، اپنے پیشے کے اعتبار سے، اپنے منصب کے اعتبار سے، اپنے عہدے کے اعتبار سے، طالب علم کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، ڈاکٹر کی حیثیت سے، پروفیسر کی حیثیت سے، وکیل کی حیثیت سے، جج کی حیثیت سے، ایک عام انسان کی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی آپ جن وسائل کو بروئے کار لا سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی اس خدمت سے صحیح دامنی اختیار نہیں کر سکتا. اگر وہ کرتا ہے تو بروز حشر کو اس کا جواب دے دو. بالکل بات ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا بھی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے.
तअमुरून बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आमिर बिलमारूफ और नाही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी है हर मुसलमान की। कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो भलाई का रास्ता दिखाए, वो खैर का रास्ता दिखाए और वो बुराई से रोके। और जाहिर सी बात है, भलाई का रास्ता दिखाने के लिए और बुराई से रोकने के लिए नंबर 1 दीनी तालीम की जरूरत है और नंबर 2 रोकने के लिए दुनियावी असबाब और वसाइल की जरूरत है। मगर आप रोक नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है कि आप अपने घर में बैठे रह जाएंगे। इल्म तो बहुत है आपके पास, इल्म आपने बहुत हासिल कर लिया, लेकिन असबाब और वसाइल अगर आपको मुहैया नहीं है, अगर आप जमाने के कांधे से कांधा मिला करके नहीं चल रहे और आप असरे हाजिर के तकाज़ों को सामने नहीं रख रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो इल्म आपने हासिल किया है, जो सलाहियतें आपके हिस्से में आई हैं, जो मनसब, जो ओहदा आपके हिस्से में आया है, फिर आप उसका कमाखूब फायदा कौम को नहीं पहुंचा पाएंगे। जाहिर सी बात है, मैं हूं या कोई भी, यकीनन मदारिस के तलबा की जिम्मेदारी है कि जहां वो कुरान, हदीस और इस्लामी तालीमात हासिल कर रहे हैं, वही वो मादी और असरी तालीमात से भी हम आहंग हो और उसको भी भरपूर अपने इस्तेमाल में लाएं। लेकिन यहाँ पर बस मैं इतनी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि मदारिस में पढ़ने वाला मुस्लिम तबका आटे में नमक की बराबर है और मादी और असरी तालीम हासिल करने वाला तबका मुसलमानों में अक्सरियत का है। आप अपने शहर रामपुर को ले लीजिए, जितने भी CBSE बोर्ड के स्कूल हैं, जितने भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल हैं, आप उन स्कूलों में मुस्लिम स्टूडेंट्स का एक जायजा ले लीजिए और जितने मदारिस हैं शहर रामपुर, जिला रामपुर में, उन मदारिस में इस्लामी तालीमात के तलबा का जायजा ले लीजिए, वो आटे में नमक के बराबर ही निकलेंगे। और उन मदारिस के तलबा में बासलाहियत भी आटे में नमक के बराबर ही निकलेंगे। तादाद बढ़ने वाली है, लेकिन वो बासलाहियत तलबा की तादाद भी आटे में नमक के बराबर है। और ये ऐसा सिर्फ मदारिस में नहीं, आप CBSE बोर्ड के स्कूल को ले लीजिए, जरूरी नहीं है CBSE बोर्ड का पढ़ने वाला हर तालिब इल्म डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, नहीं। बहुत आला तालीम हासिल करते हैं, उसके बावजूद कारोबार करते हुए नजर आते हैं, कहीं दुकान पर बैठे हुए नजर आते हैं, कहीं कपड़ा बेचते हुए नजर आते हैं, कहीं मार्केट में जो है वो अपना काम करते हुए नजर आते हैं, कहीं वालिद का हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं, कहीं फैक्ट्री में नजर आते हैं, कहीं नजर आते हैं, कहीं नजर आते हैं। और हर लम्हा उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र सताती है, बल्कि यूं कह लीजिए कि उन्हें माश की फिक्र सताती है। ये इल्म दीन की बरकतें हैं कि जहां पर इंसान अपने माश के लिए इतना फिक्रमंद नहीं होता जितना फिक्रमंद एक असली तालीम हासिल करने वाला बैठता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों के दर्जात बुलंद फरमाए हैं और रिज़्क़ का वादा भी फरमाया है कि उसके दीन की तालीम हासिल करते हैं और उनके लिए रास्तों को आसान भी फरमाया है। और यकीनन अल्लाह ने जिन रास्तों को आसान फरमाया है तो सिर्फ यही नहीं है कि इनमें दीन हासिल करते रहना है, नहीं, जो असबाब और वसाइल पैदा किए हैं उनको इख्तियार करना भी उस रास्ते को आसान करने के तरीकों में से एक तरीका है। सिर्फ ये नहीं है कि आप चाहें कि रास्ता आसान हो जाए, नहीं, रास्ता आसान करने के लिए आपको असबाब और वसाइल को भी इख्तियार करना होगा। तो मैं यहाँ पर इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जो तलबा मदरसे में पढ़ रहे हैं, जब मुस्लिम समाज पर कोई कठिन वक्त आता है, कोई दुश्वार घड़ी आती है, कोई मुसीबत का वक्त आता है, तो उस वक्त उलमा का किरदार अपनी जगह होता है और मुसलमानों में गैर उलमा का किरदार अपनी जगह होता है। लेकिन ये एक हकीकत है जो सूरज से ज्यादा रोशन है कि उलमा का किरदार अक्सर व बेशतर मबनी पर खुलूस होता है और खिदमत खल्क के जज्बे पर मुनहसर होता है बनिस्बत दीगर हजरात के। मिसाल के तौर पर मुल्क के अंदर
کوئی مسئلہ پیدا ہوا اپنے حق کے لیے، اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی ملت کی ترقی اور اس کے تحفظ کے لیے اگر کسی جگہ کوئی آواز حق بلند کی گئی، مثال کے طور پر، تو یقیناً اس میں آپ علماء کے کردار کو سب سے آگے دیکھتے ہیں اور غیر عالم ہمیشہ علماء کو آگے رکھتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے آگے بڑھ کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر تھوڑی سی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پیشے میں ماہر ہیں ان کی ذمہ داری بھی بہت ہی اہم ہے. میں اپنا پیشہ چھوڑ کر کے وکیل بن جاؤں، میں اپنا منصب چھوڑ کر کے ڈاکٹر بن جاؤں، میں اپنا منصب چھوڑ کر کے پروفیسر بن جاؤں، میں اپنا منصب چھوڑ کر کے ایک ٹیچر بن جاؤں، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ مسلمانوں میں جو پروفیسر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، جو ایڈوکیٹ ہیں، جو جج ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ گاڑی کے دو پہیے مل کر کے بنے. ایک پہیے پہ گاڑی نہیں چلے گی. میں اگر ادھر چلا جاؤں گا، مجھ سے مراد علماء اگر مادیت کی طرف چلے جائیں گے تو گاڑی کا یہ پہیہ نکل جائے گا. وہ اگر ادھر آ جائیں گے تو وہ پہیہ نکل جائے گا. تو مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے کہ دونوں پہیے نہیں ہیں. مسلمانوں کی گاڑی میں دونوں پہیے ہیں. دینی تعلیم کے ماہر بھی موجود ہیں، عصری تعلیم کے بھی ماہر موجود ہیں. بنسبت اس کے کہ ہم ان کو ادھر بھیجیں یا ان کو ادھر بھیجیں، دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں اور دونوں سے گزارش کریں کہ آپ دونوں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اکٹھے ہو جاؤ تو مجھے آپ کی سائڈ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو میری سائڈ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو اپنا عہدہ اور منصب چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے اپنا عہدہ اور منصب چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے اللہ نے یہ منصب دیا ہے، عالم دین بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ایڈوکیٹ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو پروفیسر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو انجینئر بنایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر کوئی طاقت ہمیں دے نہیں ہو سکتی انشاءاللہ ہوگا جی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو گئے. ہم بہت اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ ہم بہت اتحاد کا نعرہ بلند کرتے ہیں. سب سے پہلے اتحاد کی ضرورت ہے ان دو لوگوں کی جو دینی میدان میں اپنا مقام حاصل کر چکے ہیں اور جو عصری میدان میں اپنا مقام حاصل کر چکے ہیں. ان ماہرین کا ایک پلیٹ فارم پر آ جانا، ان ماہرین کا ایک جگہ جمع ہو جانا، یہ ہے بہت زیادہ ضروری. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، ہمدرد یونیورسٹی یا جو بھی یونیورسٹیز ہیں، وہاں کے پروفیسرز کو یا جو مدارس کے ماہر ترین علماء ہیں انہیں یہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں کہ تم یونیورسٹی چھوڑ کے یہاں آ جاؤ، اور یونیورسٹی والوں کو، مدارس والوں کو یہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں کہ تم یہ چھوڑ کر کے وہاں آ جاؤ. بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی جگہ بنا دو جہاں ہم اور آپ دونوں آ جائیں، ہم دونوں کھڑے ہو. ہاں، مجھے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے بھی آشنا ہونا لازم اور ضروری ہے، وگرنہ میں ان کا صحیح سے ساتھ نہیں دے پاؤں گا اور کمحقوق انہیں بھی نہیں سمجھ پاؤں گا. اور ان کا بھی دین سے اسی طرح جڑا ہوا ہونا ضروری ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ دین سے جڑے نہیں ہوں گے تو وہ میرے ساتھ بھی کمحقوق نہیں چل پائیں گے. اس قدر کے لیے ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے دونوں سائڈ کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی اہم ترین ضروریات کو موقع پر حل کر سکیں. اتنی تعلیم عالم کے لیے اصلی ضروری ہے اور اصلی میدان والوں کے لیے اتنی تعلیم دینی ضروری ہے کہ دونوں کو ایک جگہ جمع کر سکیں، ان کی سوچ اور فکر آپس میں مل سکے اور دونوں میدان میں چل کر کے کام کر سکیں. وہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور اس میدان کے لوگوں کو تعلق تشریح کرتے رہیں، اس میدان والے اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور ان کو تعلق تشریح کرتے رہیں. ظاہر سی بات ہے اس سے کوئی بھی کام ہونے والا نہیں. یہ والے اپنے آپ کو افضل والا سمجھتے رہیں، وہ اپنے آپ کو افضل والا سمجھتے رہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر کے اپنے آپ کو افضل والا سمجھتے رہیں گے تو کام ہرگز نہیں ہوگا. اور اللہ نے دے دیے ہیں مسلمانوں میں صرف دین جاننے والے نہیں ہیں، ایک سے ایک بہترین ماہر سائنسداں موجود ہے.
ایک سے ایک بہترین ڈاکٹر موجود ہے، ایک سے ایک بہترین پروفیسر موجود ہے، ایک سے ایک بہترین وکیل موجود ہے، ایک سے ایک بہترین جج موجود ہے، ایک سے ایک بہترین عالم مفتی اور قاضی موجود ہے۔ اور جب ہمارے طبقے میں، ہمارے سماج میں اتنے مضبوط پلر دونوں سائڈ موجود ہے تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہم مسئلہ ہو رہے ہیں؟ پھر وجہ کیا ہے کہ ہم صرف آنسو بہا رہے ہیں اور ہم صرف رو رہے ہیں اور ہم صرف جو ہے وہ اپنے اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں ہوں، تم وہ نہیں ہوں، وہ یہ نہیں ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ نہیں، ہم سب کچھ ہے، اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ آج کی ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایک گھر میں اگر 4 بیٹے ہیں، کوئی چاروں کو عالم نہیں بناتا، الا ماشاء اللہ۔ کوئی ڈاکٹر بناتا ہے، کوئی پروفیسر بناتا ہے، کوئی عالم بناتا ہے، کوئی حافظ بناتا ہے۔ میرے والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ مفتی سید شاہد علی علیہ رحمۃ اللہ نے اپنے 2 بیٹوں کو دینی تعلیم میں ڈالا۔ ایک کو اللہ نے لے لیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ 2 بیٹوں کو دینی تعلیم میں ڈالا، مجھے دینی تعلیم میں ڈالا، اور میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کو شروع سے CBSE بورڈ میں ڈالا۔ اگر مجھے بھی وہیں ڈال دیتے تو آج میں اس جگہ نہیں ہوتا، ان کو بھی ادھر ڈال دیتے تو وہ وہاں نہیں ہوتے۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اگرچہ دنیاوی تعلیم میں آگے نہیں بڑھا مثال کے طور پر، لیکن الحمدللہ میرے گھر کا ایک فرد میرے پاس موجود ہے، 2 فرد میرے گھر میں موجود ہے جو الحمدللہ مادی تعلیم میں بہت ہی مہارت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ میرا کام پورا ہو گیا، میری فیملی کمپلیٹ ہو گئی، آپ کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی۔ الحمدللہ سید مہران رضا جرمنی کے اندر فرینکفرٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ دوسرے بیٹے الحمدللہ نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں مفتی سید شاہد علی الحمدللہ۔ انہوں نے 2001 میں، آج سے 22 سال پہلے، 24 سال پہلے چلے جائیے، جب ہمارے اور آپ کے خیال میں بھی CBSE بورڈ کا تصور جلدی نہیں آتا تھا، اس وقت میں انہوں نے اپنے بچوں کو CBSE بورڈ میں ڈالا اور مرکزی درجہ اسلامیہ سے پڑھ کے طلبا الحمدللہ کہاں کہاں پہنچے ہیں۔ آپ بریلی کالج میں چلے جائیے، وہاں بھی موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کسی نے وہی مقام رکھا، اسی میدان میں لگ گیا، کوئی دوسرے میدان میں چلا گیا۔ تو سب نہیں جا سکتے ادھر بھی اور سب نہیں آ سکتے ادھر بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو غور سے دیکھیں۔ اور علامہ ابن خلدون کے حوالے سے یہاں پر میں ایک بات اپنی گزارش کر کے گزرنا چاہوں گا۔ علامہ ابن خلدون نے 7ویں فصل میں ایک بات بہت ہی اہم اٹھائی ہے، وہ یہ کہ علماء اور جو دینی منصب پر لوگ رہتے ہیں آخر وہ فقر و فاقہ کے شکار کیوں رہتے ہیں۔ ایک چیز انہوں نے ہے، اور علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اپنی کتاب صفحات من صبر العلماء میں، جس کا ترجمہ صبر و استقامت کے نام سے ہندوستان میں ہو چکا ہے، اس میں انہوں نے علامہ ابن خلدون کے حوالے سے یہ نکتہ بیان کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ انہیں کے حوالے سے یہاں پر اپنی طرف سے کچھ نہ کہہ کر کے بیان کر دوں۔ 7ویں فصل اس بارے میں کہ جو حضرات حق کے مطابق مقدمات فیصل کرنے، شرعی احکامات بتانے یا امامت و خطابت اور اذان وغیرہ دوسرے دینی کاموں کے انجام دہی میں مصروف رہتے ہیں، ان کے پاس عموماً دولت و ثروت زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کے پاس عموماً دولت و ثروت زیادہ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسب مال انسانی کام کی قدر و قیمت کا نام ہے۔ بہت ہی توجہ کے قابل یہ لکھتا ہے حضرت علامہ مولانا اسحاق صاحب رضوی حفظہ اللہ ورعاہ اللہ عمرہ مع صحت والعافیت والسلامت، جن کا الحمدللہ عربک لٹریچر پر ایک دقیق اور گہری نظر ہے الحمدللہ، اور یقیناً حضرت کی نظر سے وہ کتاب بندی ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جیسوں کی نظر سے وہ کتاب گزر جائے اور حضرت کی نظر سے وہ کتاب نہ گزری ہو۔ جس دن آئی ہوگی تبھی حضرت نے پڑھنی ہوگی، کیونکہ حضرت ماشاءاللہ عربک کے اعتبار سے اپڈیٹ رہتے ہیں، اور یہ بات بالکل حق ہے۔ ہندوستان میں ماشاءاللہ وہ اپڈیٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربک لٹریچر کے حوالے سے وہ الحمدللہ اکثر، اب اگر آپ 10 لوگ نکالیں گے ہندوستان میں تو وہ ٹاپ 10 کی لسٹ میں آ جائیں گے الحمدللہ کہ وہ اپڈیٹ رہتے ہیں۔ یہ مجھے کی تعریف نہیں ہے، اس کا اعتراف سب کو ہے، مجھے نہیں ہے، مجھ سے کم جو بڑے علماء ہیں ان کو بھی الحمدللہ۔ تو علامہ ابن خلدون
لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسب مال انسانی کام کی قدر و قیمت کا نام ہے اور وہ حسب ضرورت مختلف ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ اگر معاشرے میں کسی کام کا کرنا ضروری ہو اور لوگ عام طور پر اس کے محتاج ہوں تو پھر اس کی قدر و قیمت زیادہ ہو جائے گی، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہو جائے گی۔ جہاں تک علماء اور دینی کاموں میں مشغول حضرات کا معاملہ ہے تو عوام ان کے پاس جانے کی کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں کرتے جس کے لیے وہ مجبور ہو۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے مجبور ہے، وکیل کے پاس جانے کے لیے مجبور ہے، انجینئر کے پاس جانے کے لیے مجبور ہے، آرکیٹیکٹ کے پاس جانے کے لیے مجبور ہے، بلڈر کے پاس جانے کے لیے مجبور ہے، ٹھیک ہے،